چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ہی جوڑا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا، ان سے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بہن بھائی ہیں۔ اب تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں جو آپس میں نکاح ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نظام بنایا کہ جوڑا جوڑا پیدا ہو رہے تھے، بچہ بچی، پھر اگلی دفعہ بھی بچہ بچی، اس طرح سے جوڑا جوڑے کی ولادت ہو رہی تھی۔ اور اللہ پاک نے یہ قانون بنایا کہ ایک جوڑا بچہ اور بچی جو اکٹھے پیدا ہوئے ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح آپس میں ٹھیک نہیں۔ اور پھر جب اگلی دفعہ جوڑا جوڑا پیدا ہوں گے بچہ اور بچی، تو اس کا بچہ پہلے جوڑے کی بچی سے نکاح کرے گا، اس کی بچی اس کے بچے سے نکاح کرے گی۔ یہ نکاح کا قانون اور نظام بنایا، لیکن شیطان نے یہاں پر پھر قابیل کو استعمال کیا اور اس کو تیار کیا کہ تو کہے کہ نہیں، میں نے اپنے ساتھ جو جوڑے میں بچی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، دوسرے جوڑے والی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اور اس کا پھر انجام یہ ہوا کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل ہوا اس عورت کے پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل نے قتل کیا ناحق، قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوتا رہے گا قابیل کے کھاتے میں اس کا گناہ جاتا رہے گا، اس کا گناہ جاتا رہے گا۔ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالی، اور یہ قتل کی بنیاد کیوں ہوئی؟ شیطان کے ورغلانے سے انہوں نے اس فطرت کو توڑنے کی کوشش کی، جو نکاح کا ایک نظام اللہ پاک نے دیا تھا۔ اس کو جب توڑا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ انسانیت کے اندر قتل کا رواج چلا اور قتل کی رسم پڑی۔ تو سب سے پہلا قتل دولت پر نہیں ہوا، سب سے پہلا قتل عصبیت پر نہیں ہوا، سب سے پہلا قتل کسی اور بنیاد پر نہیں ہوا، اس عورت کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہے اس عورت کا فتنہ۔ اس لیے شریعت نے اس فتنے کے سد باب کے لیے جو ایک مؤثر ترین طریقہ عطا فرمایا وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اس لیے اب سارے انبیاء نے اس نکاح کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا، کیونکہ یہ ایک رحمت کا عمل ہے جس میں انسانیت کے لیے کتنی ساری رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنی ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں۔